بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہماری ترتیب انشاءاللہ یہ رہتی ہے کہ قرآن پاک کی ہر کلاس سے پہلے کچھ نہ کچھ فضیلت احادیث فضائل قرآن کے حوالے سے ہم کوشش کریں، اس کا معمول ہم بنائیں۔ سب اسٹوڈنٹ ٹیچرز سے یہی گزارش ہے کہ وہ بھی، یعنی ہمارے ہاں کیا ہے کہ بچوں میں شوق نہیں ہے، جان چھڑانے والی کلاس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، شوق نہیں ہوتا ان کو۔ کبھی آتے ہیں 10 منٹ کے لیے آ جاتے ہیں، جو فیس دینے والے بھی نا تھوڑی بہت فیس دیتے ہیں، ان کا یہی حال ہے۔ تو ہمیں ان کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے فضائل کی تعلیم انشاءاللہ شروع کرنی ہے، یعنی ان کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آ ہی جائے گی، یا کچھ نقطہ لے کے خلاصہ کسی کا بیان کر دیا، کچھ حدیث کو موضوع بنا کے ٹاپک بنا کے۔ تو ہماری یہی 6 بجے کلاس میں بھی حدیث پڑھی گئی 33 نمبر، اس کی ہم فضیلت آگے تشریح اس سیشن میں کریں گے تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترغیب میں الطعام والشراب کا لفظ ہے، یعنی روزہ اور قرآن پچھلی حدیث میں جو روکتا ہے، سفارش بھی کرتا ہے، اس کے بارے میں آگے ڈیٹیل بتا رہے ہیں، تشریح فائدہ۔ یعنی یہ کتاب ہے ترغیب میں الطعام و شراب کا لفظ ہے، جس کا ترجمہ یعنی اوپر کیا گیا حدیث میں، حاکم میں، یعنی اس کتاب میں شراب کی جگہ شہوات کا لفظ ہے، یعنی میں نے روزہ دار کو دن میں کھانے اور خواہشات نفسانیہ سے روکا۔ اس میں اشارہ ہے کہ روزہ دار کو خواہشات نفسانیہ سے جدا رہنا چاہیے، اگرچہ وہ جائز ہوں، جیسا کہ پیار کرنا، لپٹنا۔ بعض روایت میں آیا کہ قرآن مجید جوان مرد کی شکل میں آئے گا اور کہے گا کہ میں ہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور دن میں پیاسا رکھا۔ نیز اس حدیث شریف میں اشارہ ہے اس طرف کہ کلام اللہ شریف کے حفظ کا مقتضا یہ ہے کہ رات کو نوافل میں اس کی تلاوت بھی کریں۔ حدیث نمبر 27 میں اس کی تصریح بھی گزر چکی۔ خود کلام پاک میں متعدد جگہ اس کی ترغیب نازل ہوئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، بنی اسرائیل جو صورت ہے 15 سپارہ، اس کی 79 آیت۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا۔ یہ 29واں سپارہ ہے 29 سورہ دہر کی آیت میں بھی، اور ایک اور جگہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، سورہ آل عمران 113 آیت۔ ایک جگہ ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، سورہ فرقان 19واں پارہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کو بعض مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے تمام رات گزر جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت میں کعبہ کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ دن رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور اسی طرح ابو حرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، ابو شیخ حنائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات میں 2 قرآن مجید پورے اور تیسرے میں سے 10 پارے پڑھے، اگر چاہتا تو تیسرا بھی پورا کر لیتا۔ صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو گئے تو راستے میں اکثر ایک رات میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ شوق نصیب فرمائیں۔ پورا قرآن نہ صحیح آدھا، اور کچھ پارے، 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے، کچھ نہ کچھ تو پڑھے نا۔ مطلب ایسے حافظ لوگ بھی ہیں جو 2 2 پارے نہیں پڑھتے، 3 نہیں پڑھتے، کچھ پڑھ لیں نہ ہونے سے 3 سے 1 پڑھ لیں۔ اور یہ آج کل کے کچھ فتنے ہیں، ان کو یہ چیزیں بھی پتہ نہیں کیسی لگ رہی ہوں گی، اس پہ بھی وہ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے، جو بزرگوں کی کرامات وغیرہ پہ، صوفیاء پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ہو سکتا ہے وہ صحابہ کرام پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اعتراض نہ کر دیں، اور وہ میچنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ کو تو ایسا نہیں ہوا، فلاں کو تو ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ ساری باتیں ان کو نہیں پتہ ہے، بیوقوفوں کو، جاہلوں کو۔ یہ بھی تو صحابہ کی کرامتیں ہیں نا، کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی
ان کی کرامات ہیں اور کیا ہے اس میں، اب ان کے لیے کون سی ان کو دلیل چیز ہے؟ کسی اور بزرگ کی وہ کوئی کرامت ہوتی ہے، روحانی بات ہوتی ہے، تو اس کو مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈرامے بنائے ہوئے ہیں، کلپس بنائے ہوئے ہیں مختلف، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ پہلے بھی کہا گیا کہ نابالغ ہیں روحانیت سے، صحیح علوم سے، وہ آدھا آدھا علم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بھی حفاظت فرمائے جو آدھا آدھا ہو، پورا نہ ہو، نافع نہ ہو، علم نافع مانگے، اور خواہ مخواہ اعتراضات کرنا، امت کو لڑانا، اکابرین کی گستاخیاں کرنا، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ آپ کیسے مطلب بات کرتے ہیں ان پہ، کیونکہ آپ کو یہ لذت حاصل نہیں ہے نا، اسی لیے نابالغ بلوغت کی جو اس سے واقف نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ علم کے اندر بھی نابالغ ہوتے ہیں، کچھ بچے نابالغ ہوتے ہیں اور علم کے نابالغ جاہل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، صحیح دین سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہی ترتیب ہے جی۔ تو یہ خلاصہ یہی ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہم بھی انشاءاللہ قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ کرنے والے ہوں، شوق ہمیں حاصل ہو، پڑھنے والے بنے، سیکھنے سکھانے والے بنے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔